آپ کو گھروں میں ڈالز یا جو ایسے اسٹف ٹوائز جو کسی جانور کی یا کسی وجود کی شکل رکھتے ہیں وہ نہیں رکھنے چاہیے، وہ آسانی سے پوزیسڈ ہو سکتے ہیں، ان میں جن آ سکتے ہیں۔ ایسے ہی پڑے ہوئے ہمارے گھر میں، ان میں جن آ سکتا ہے۔ کیونکہ آپ نے دیکھے نا وہ چکی ایک کریکٹر ہے، ہارر مووی ہے ڈالز کے اوپر، ہم نے اپنے بچپن سے دیکھی، اب تک اس کی سیریز چل رہی ہے، ایسے ہی ٹھیک ہے۔ تو وہ یہ اور جو یہ جو ہے کنجورنگ، اس میں ڈالز دکھائی گئی ہیں، نن والا کریکٹر بھی دکھایا گیا، باقی کریکٹرز بھی۔ اب وہ جو سارا کچھ ہے وہ حقیقت میں ہے، وہ مذاق نہیں ہے۔ لوگ مذاق سمجھے وہ ایک الگ بات ہے، اور جو پھر مذاق سمجھ رہے ہوتے ہیں پھر ان کے ساتھ زندگی میں کوئی ایسا حادثہ ایسا واقعہ پیش آتا ہے وہ زندگی بھر کے لیے مذاق بھول جاتے ہیں، ایسے ہی۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ بھی اللہ کی پناہ زندگی میں دوبارہ ان کا مذاق نہیں ہوا ہے۔ اچھا، پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر جب بھی جادو کا اثر وغیرہ ہم دیکھیں تو گھر سے تعویذ مل جانا، کوئی کپڑا کٹ جانا، چیز غائب ہو جانا، تو جادو کے اس کے علاوہ اور کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، جادو اگر کسی انسان پہ انڈیپینڈنٹ انڈیویجولی ہوتا ہے، کسی ایک انسان پہ، تو وہ اس کے سمٹمز الگ ہیں۔ اگر اوور آل پورے گھر پہ ہوا ہے تو اس کے حالات و واقعات کچھ اور ہوں گے۔ ایک یہ بھی ہوتا ہے نا کہ ہم جادو اور آزمائش کو مکس کر دیتے ہیں، کہ اگر ہم کہے جا رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں تنگی ہے تو کیا پتہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہو اور ہمیں لگ رہا ہو ہم پہ کسی نے جادو کروا دیا۔ دیکھیں، وہ میں نے آپ کو پہلے بتایا مولا علی علیہ السلام کا واقعہ کہ جادو، آزمائش اور اللہ کی پکڑ، ان دونوں میں کیا فرق ہے۔ جہاں تک بات ہے کہ آپ کو تنگ دستی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس میں سنیریو آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا سنیریو آپ کا ہے۔ اگر آپ صدقہ خیرات کر رہے ہیں، آپ کے جتنا بس میں ہے آپ اتنا دے رہے ہیں، اور آپ کو ان ریٹرن پھر اس کا ملے گا، اس چیز پہ آپ کا ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اب آپ صدقہ خیرات نہیں کر رہے اور چیریٹی کے آپ کے معاملات نہیں ہیں، اور آپ کی اپنی کچھ کمیاں کوتاہیاں غلطیاں ہیں، اس پہ پھر آپ اللہ کو بلیم نہیں کر سکتے۔ اس پہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہماری آزمائش ہے، وہ آپ کی کوئی پکڑ ہے، کوئی غلطی ہے۔ اب مجھے پرسوں کی بات ہے، مجھے امریکہ سے پکچرز آئی ہیں 3۔ اب وہ ہوا کہ پہلے ان کے واش روم میں سے ایک جانور کا سر ملا، پرندے کا سر۔ اب وہ سر ایسا ہے کہ اس کے اوپر کھال نہیں ہے، گوشت ہی نظر آ رہا ہے، اور آنکھ نظر آ رہی ہے کسی پرندے کی، کوئی گردن ہے وہ۔ اس کے اگلے دن واش روم سے ایک پرندہ ملا مرا ہوا۔ اس سے نیکسٹ ڈے ان کے کمرے میں ایک بک شیلف ہوتا ہے، ادھر قرآن پاک اور اسلامی کتابیں پڑھی ہیں، پکچر میں نظر آ رہا ہے۔ اس کے پاس کسی جانور نے سٹول پاس آؤٹ کیا ہوا، جبکہ ان کے گھر میں کوئی بھی نہیں آیا۔ یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ جو علامتیں ہیں، یہ سفلی جادو میں ہوتی ہیں۔ جو ایول اینٹیٹیز ہیں وہ گھر میں آپ کو اپنے وجود کا احساس دلاتی ہے کہ ہم ہیں، اور آپ بہت زیادہ اگنور کرنے کی کوشش کریں لیکن آپ نہیں کر سکتے اگنور۔ کیا ہوگا کہ آپ کے واش روم کی لائٹیں روز روز خراب ہو رہی ہوں گی، آپ سوئیں گے تو آپ کو لگے گا آپ کی چھت پہ کوئی، جیسے ٹیبل اگر ہم یہاں پہ اٹھائے بغیر اس کو تھوڑا سا گھسیٹیں گے تو آواز ایک پیدا ہوگی، اس طرح کی آواز آ رہی ہے۔ یا رات کو سونے کے بعد آپ کے دروازوں کو کوئی ناک کرتا ہے، دروازے خود بہت کھل جاتے ہیں۔ الیکٹریسٹی بھی ایک آگ ہے، فائر ہے، اس پہ ان کا بڑا کنٹرول ہوتا ہے۔ لائٹیں فلکچویٹ ہو، بار بار آن آف ہوں، پنکھا بار بار آن ہو رہا ہے، جی میں نے آف کیا، ٹی وی بار بار آن ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سارا کچھ یہ ایول اینٹیٹیز کرتی ہیں آپ کو خوف زدہ کرنے کے لیے۔ رات کو ہم سوتے ہیں تو یہ تو سب کے ساتھ مسئلہ ہے، چھت پہ کوئی بھاگ رہا ہوتا ہے۔ نہیں، سب کے ساتھ نہیں ہے۔ آج کل تو بڑا سوشل میڈیا پہ بھی چلتا ہے۔ دیکھیں، وہ ہوتا کیا ہے، 2 چیزیں ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اب یہ ہمارے یہاں پہ نا بڑے ایسے ایشوز ہیں، لوگ ان چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں۔ میں نے اس طرح کے بڑے کیسز دیکھے، جی رات کو ہمارے واش روم سے آواز آتی ہے ٹک ٹک کی، ٹک ٹک کی، ٹک ٹک کی، پتہ نہیں واش روم میں کیا۔ وہ ہوتا کیا ہے کہ آپ کا کوئی ٹیپ ہلکا سا اوپن ہوتا ہے، جس کا ایک پانی کا ڈراپ وہ نیچے، وہ جو سٹین ہوتی ہے ڈرین کی جو جالی ہوتی ہے اس کے اوپر گرتا ہے، تو ایک آواز ایسی پیدا ہوتی ہے ٹک کی، جو آپ کو وہ ایسے محسوس ہوگی کہ واش روم میں کسی نے کوئی ناک کیا۔ اچھا، مزے کی آپ کو بات بتاتا ہوں، آج سے کافی سال پہلے میں لاہور میں ایک سوسائٹی میں تھے ہم لوگ، رات کو تو ہم لوگ باہر واک کر رہے تھے، فیسنگ پارٹ تھا ان کا گھر۔ ایک گھر سے نا ایک لڑکی، جوان لڑکی، وہ چیختی بھاگتی نا گھر سے باہر آ گئی نا 1:30-2 بجے کو، میرے واش روم میں جن ہے، میرے واش روم میں جن ہے، جن جن جن۔ اس کی حالت بڑی یار ہوگی، اس نے چیخیں مارنا شروع کر دی۔ اچھا، میں جن کے گھر گیا تھا ان کے نیبر سے، تو ہم نے کہا چلے دیکھتے ہیں کہ کہاں پہ آپ کا جن، کون سا جن ہے، ہم جن جا کے دیکھتے ہیں۔ وہ اب ان کے گھر گئے، ان کے واش روم میں گئے۔ اب وہ کیا تھا کہ ان کے واش روم کے باہر جو ان کے سلیپر تھے نا، وہ فوم والے تھے جس میں پانی ٹھہر جاتا ہے۔ اب وہ جب وہ سلیپر پہن کے چلتی تھی نا اپنے واش روم میں، تو آواز آتی تھی، ایسا لگتا ہے کہ جن ہے۔ اچھا، وہ ہوا کیا کہ اس واش روم میں جانے سے پہلے انہوں نے کوئی گھنٹہ پہلے دیکھی تھی ایک ہارر مووی جو آپ کے دماغ میں چل رہی تھی۔ اب میں نے جب جا کے ان کا بیڈ روم دیکھا، واش روم دیکھا، تو کوئی جن نہیں۔
تو میں نے کہا جی آپ جائیں واش روم میں, ہم دیکھتے ہیں آپ کے جانے سے شاید جن سامنے آ رہے, میرے جانے سے نہ آ رہا ہو. انہوں نے اپنے جوتے چینج کیے, تو جوتے جو واش روم کے جوتے تھے جب وہ پہن کے انہوں نے واش روم میں اپنا چکر لگایا, تو میں کہا بی بی آپ کے جوتے میں جن ہے, آپ کے جوتے میں سے آواز آ رہی ہے. ٹھیک ہے, اس طرح کے کچھ نفسیاتی معاملات بھی ہیں. جو آپ نے وہ بات کی نا کہ آج کل لوگوں کے ساتھ بڑا گھروں میں سب کی چھت سے آواز آتی ہے, وہ ہوتا کیا ہے, ہمارے گھر جب یہاں پہ کنسٹرکشن ہوتے ہیں نا, جو پانی کے پائپ ہے نا ان میں سے آواز آتی ہے. اچھا, اس طرح کی آواز ہوتی ہے, یہ پانی کے پائپوں میں سے آتی ہے رات کو آواز. یا تو موٹر چلنے سے آتی ہے, موٹر نہیں چل رہی ہوگی تو زمین سے ایک پریشر کریٹ ہوتا ہے, اس کی وجہ سے وہ پائپوں میں آواز آتی ہے, اور کبھی کبھی ہلکی سی وائبریشن بھی ہوتی ہے. اور کبھی کبھی ایک وہ چیز نوٹ کیجیے گا, آپ کے کام بیڈ روم میں اگر اٹیچ واش روم ہے, آپ کے بیڈ روم کا جب دروازہ اوپن ہوگا نا, تو آپ کے واش روم کا دروازہ بھی ہلکا سا وائبریٹ ہوتا ہے. یا واش روم کا دروازہ کھلے گا تو مین دروازہ بھی, یہ دیواروں کی وجہ سے ہوتا ہے. یہ کچھ چیزیں نارمل ہیں جن کو لوگ جادو اور جنات سے جوڑ دیتے ہیں, جبکہ ان کا جادو اور جنات سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. کیا جادو ہر انسان پر ہو جاتا ہے؟ اچھا, اس سوال میں ایک اور چیز ایڈ کریں کہ جادو زندہ انسانوں پہ کیوں ہوتا ہے. دیکھیں, جنات نے اگر کسی جسم پہ آنا ہے تو ان کو ایک جسم چاہیے, باڈی چاہیے, تو قبرستانوں میں چلے جائیں نا. اتنے مردے بھرے پڑے ہیں, اتنی قبریں ہیں, پرانی بھی نئی بھی ہر طرح کی, ادھر کیوں نہیں جن جاتے؟ سوال ہے نا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جن اس انسان پہ آتے ہیں, ایک تو جو زندہ ہو, جس کے ساتھ ہمزاد ہو, ترین ہو, دوسرا جس کے جسم میں خون گردش کر رہا ہو. ابلیس نے 2 اختیارات مانگے جیسے میں نے اس میں بتایا. ایک تو میرا بچہ, میرا بیٹا, جن کا بچہ, ابلیس کا بچہ پیدا ہوگا ہر انسان کے ساتھ. ہمارے پہ جادو ہونے کی وجہ, پہلے تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ جادو ہوتا ہے جنات, ایول اینٹیز کی سپورٹ سے, ان کی مدد سے. یا آپ جن کے جنات کے ساتھ, شیطان کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں, سودا کرتے ہیں اپنے ایمان کا, پھر وہ آپ کی مدد کرتا ہے. اب جو ہمارا جن ہے نا, ہمارا ہمزاد, اگر ہم نیگیٹو ہیں, نیگیٹیوٹی ہے ہم میں زیادہ, تو باہر کے شیاطین جنات کو ویلکم کرے گا, ان کو اٹریکٹ کرے گا, ان کو کہے گا اس کو ٹارگٹ کریں, اس کی روح کمزور ہے, بڑا بدبخت ہے, بڑا برائیوں اور گناہوں میں پھنسا ہوا ہے, اس کو ٹارگٹ کرنا ہے. بغیر کسی کے کروائے ہوئے ایسے بھی ہو جاتا ہے. آپ اگر جو لوگ شرابی ہیں, زانی ہیں, اکثر شاید آپ کی یہ چیز آبزرویشن میں آئی ہو یا دیکھا ہو کہ کوئی انسان بڑا شرابی تھا یا بڑا زانی تھا, کروڑ پتی تھا, روپتی تھا, اب سڑک پہ آ گئے, سارا پیسہ ہر چیز چلے گی, بیوی چھوڑ گئی. یا کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اچھے بڑی بڑی سکون کی لائف چل رہی ہے, پیسہ بھی ہے, عزت بھی ہے, شہرت بھی ہے, نام بھی ہے, ہر چیز ہے, وہ کسی غلط بدکار عورت کے ساتھ ریلیشن شپ میں آتے ہیں تو سب کچھ بھول جاتے ہیں اور سڑک پہ بھی آ جاتے ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے, ہماری سوسائٹی میں ہو رہا ہے.